یہ حدیث مبارکہ کی براوی حضرت ابو ہریرہ ہے، فرماتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا سجد ولد آدم یوم القیامت وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع رواہ مسلم و ابو داود و احمد و ابن ابی شیبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جس کی قبر شق ہوگی۔ یعنی کہ سب سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ جب سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام، تو سب سے پہلے جو جیسا کہ جب مردے جب اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی قبر مبارک کھلے گی۔ سب سے پہلے آقا علیہ السلام کو براق پر سوار کیا جائے گا، آقا علیہ السلام کو براق پر لے جایا جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جس کی قبر شق ہوگی، اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا، اور سب سے پہلا شخص بھی میں ہی ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اسے امام مسلم، ابو داؤد، احمد اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ، آقا علیہ السلام فرمائے میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ تو اب یہاں پہ قیامت کے دن ہی کیوں؟ ایک بات ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ آقا علیہ السلام جب ارشاد فرمائے کہ میں قیامت کے دن ہی اولاد آدم کا سردار ہوں گا، تو کیا آقا علیہ السلام اب سردار نہیں ہے؟ ایک سوال ذہن میں پیدا ہو رہا ہے، کیا آقا علیہ السلام اب سردار نہیں ہے؟ العیاذ باللہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ العیاذ باللہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام ابھی بھی سردار ہیں، آقا علیہ السلام ابھی بھی سردار ہیں۔ ہم نے یہ واقعات پڑھا ہے کہ جب کوئی آقا علیہ السلام حضرت آدم کی اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تھا کہ اے آدم، اگر میرے محبوب یعنی کہ محمد رسول اللہ کو پیدا کرنا اگر مقصد نہ ہوتا تو اے آدم ہم تمہاری بھی تخلیق نہ کرتے، اے آدم ہم تمہاری بھی تخلیق نہ کرتے۔ اب آقا علیہ السلام گویا کہ آقا علیہ السلام ظاہری طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی لیے آقا علیہ السلام فرمائے کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جس کی قبر شق ہوگی۔ یعنی کہ سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی قبر مبارکہ کو کھولا جائے گا، اور آقا علیہ السلام جب جائیں گے تو براق پر سوار ہو کر جائیں گے، براق پر سوار ہو کر جائیں گے۔ اور آگے ارشاد ہے کہ اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی کو شفاعت کا حق دیا جائے گا تو وہ بھی آقا علیہ السلام کو دیا جائے گا۔ جب تمام امتیں ہر نبی کے پاس جا کر مایوس ہو جائے گی کہ ہر نبی کہیں گے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آج سفارش نہیں کر سکتے، تمام امتیں جب مایوس ہوں گی تو تمام امتیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوں گی اور کہیں گی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں۔ تو آقا علیہ السلام فرمائیں گے کہ انا لہا، حدیث شریف کے الفاظ ہیں انا لہا، یعنی کہ میں اسی منصب کے لیے ہوں، میں اسی منصب کے لیے ہوں
تو سب سے پہلے شفاعت آقا علیہ السلام فرمائیں گے، اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اور سب سے پہلا شخص بھی میں ہی ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور سب سے پہلے شخص میں ہی ہوں گا کہ جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام تو شفاعت فرمائیں، آقا علیہ السلام شفاعت فرمائیں اور آقا علیہ السلام کی شفاعت سے پہلے کسی اور کی شفاعت ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اور پھر اس کے علاوہ آقا علیہ السلام شفاعت کرے اور مالک اس شفاعت کو قبول نہ کرے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا سب سے پہلے شفاعت کرنے والے بھی ہمارے آقا ہیں، اور سب سے پہلے شفاعت قبول کی جانے والی بھی ہمارے آقا علیہ السلام کی شفاعت ہے۔